ایک عام کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ یا ترقی یا اوپر تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. آلموسٹ ہر ہمارا جو بچہ ہے، یوتھ ہے، وہ شارٹ کٹ کی تلاش کے اندر ہے. شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز بھی کی جاتی ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے. شارٹ کٹ والے جہاں شروع کرتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کو ایک ستیلے بیٹی کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. کراچی میں تو اب گیس بھی نہیں آتی، بجلی کا تو خیر کیا حال ہے. یہ کیوں ہے کراچی کے ساتھ؟ اصل میں اگر سوتیلا باپ بھی ہوتا تو بھی اتنی خرابی نہیں ہوتی. اصل میں کراچی کا کوئی باپ ہے ہی نہیں، اور جب جملہ کا باپ بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف سے ٹھوکریں ملتی ہیں، وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتا. تو جس دن ہمارے پاکستان کے برسر اقتدار سیاستدان، حکومت کے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جس دن وہ انسان بن جائیں گے، اسی دن ہمارا پہلا دن ہوگا پاکستان کی بہتری کے لیے. السلام علیکم. انسائٹ ود زیڈ بی کے ساتھ زبیر باویجا اس سلسلے کی آج پہلی پوڈ کاسٹ سیریز کا سلسلہ لے کے حاضر ہوا ہوں. دوستو، کہتے ہیں کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے. آج کا قلم سوشل میڈیا ہے. تو ہم آج کی جنریشن کو، آج کے لوگوں کو اپنا پیغام سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح پہنچا سکتے ہیں، وہ ایک اس سلسلے کی پہلی کڑی ثابت ہوگی انشاءاللہ. ہمارے یہاں ہیروز کی بہت کمی ہے، اور ہیرو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آتے. مینٹرشپ کی بہت کمی ہے. اس سلسلے میں آج میں آپ کا تعارف اور آپ کی انٹروڈکشن ایک ایسی شخصیت سے کرا رہا ہوں جو کہ نہ صرف سیاحت، سیاست، ثقافت، بلکہ ہر چیز کے اندر ہر فن مولا ہیں. ایک بہت ہی قابل عزت اور بہت ہی قابل تعریف شخصیت سینیٹر حسیب خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات کراؤں گا، جو ان کی زندگی ایک مثال ہے سیلف میڈ انسان کی، کہ جس نے بالکل ایک چھوٹے پیمانے سے کام شروع کر کے اور آج وہ ایک ترقی کی اور کامیابی کی عروج کے اوپر پہنچے. اور نہ صرف کہ کاروبار کے اندر انہوں نے اپنا نمایاں مقام حاصل کیا، بلکہ فلنتھراپی ورک کے اندر اور سیاست کے اندر اور ٹریڈ پالیٹکس کے اندر، ہر چیز میں، ہر شعبے کے اندر نمایاں خدمات انہوں نے انجام دی. اور اسی حوالے سے جو ان کی لیٹسٹ جو ایک کاوش ہے، جو انہوں نے ابھی قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا، اور خود ہی انہوں نے یہ 4-5 سال کی محنت کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر، آسان الفاظ کے اندر قرآن شریف کا ایک ترجمہ انہوں نے ابھی کیا ہے، جو کہ محکمہ اوقاف نے بغیر کسی ایک بھی غلطی نکالے ہوئے پاس بھی کر دیا. تو یہ ان کی ہمارے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں چاہوں گا کہ حسیب خان صاحب سے آپ کا تعارف کراؤں، آپ سے ملاقات کراؤں، اور آپ ان سے دیکھیں کہ ایک عام آدمی کس طرح ترقی کی منزلوں کو، ترقی کے عروج تک پہنچ سکتا ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں حسیب بھائی آپ کو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ زبیر بھائی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، بلایا. جی، میری خوش قسمتی ہے کہ میں کافی عرصے سے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا سوچ رہا تھا، اور بس کل جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس سے اچھی آغاز نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کا اپنا ابتدا کروں. اور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنی زندگی کے بارے میں شروع سے بتائیں کہ کس طریقے سے آج آپ جو ایک نمایاں مقام تک پہنچے، اور آج آپ ایک بہت سارے لوگوں کے لیے آپ ایک مینٹور بھی ہیں، اور ایک ان کے لیے گائیڈ لائن ہے. تو جو ہمارے لوگ جو آپ کو نہیں جانتے، یا جو آپ کو بھی نہیں سمجھتے کہ ایک عام آدمی بھی اوپر تک جا سکتا ہے، تو آپ ان کو اپنے بارے میں ذرا پلیز کچھ بتائیں کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کا آغاز کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے آپ. بہت شکریہ. آپ نے جو ٹاپک اس وقت ڈسکس کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یوتھ سے بہت ہم نے ان کو نگلیکٹ کیا، ان کو ہم نے کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں دی، اور ہمارا ان کے درمیان میں جو رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. اور یوتھ اپنا راستہ کا چناؤ خود کر رہا ہے، حالانکہ ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے ان ایکسپیرئنس لوگوں کی کہ جنہوں نے زندگی گزاری، تاکہ وہ اپنے راستے کا چناؤ کر سکیں. بس قسمتی سے وہ ہمارے سوسائٹی میں اس وقت کوئی رشتہ نہیں ہے. نوجوان اپنے راستے پہ ہے اور باقی لوگ اپنے راستے پہ ہیں، سیاست اپنے راستے پہ ہے، تو کوئی ایک انٹریکشن نہیں ہو رہا بیچ میں.
تو آپ نے جو یہ شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے رزلٹ اچھے آنے چاہیے، اور یوتھ سے آپ کا اگر ایک رشتہ قائم ہو جائے تو آپ سے وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ. اور ظاہر ایکسپیرینس جو میرا ایکسپیرینس ہے اس وقت وہ چیزیں نہیں تھیں کہ جو کہ آج میری یوتھ کو اویلیبل ہے. تو یوتھ میں سے بہتر پوزیشن میں ہے. ہماری یوتھ انٹیلیجنٹ بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں جو بات کہتا ہوں وہ ہمیشہ سچ کہتا ہوں، گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں. دنیا میں بہت ممالک ہیں، آپ پھر موازنہ کرنا چاہیں تو آپ انڈیویجول موازنہ کر سکتے ہیں. میرے ملک کا بچہ بہت ذہین ہے، نالج بیسڈ ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہم نے نہیں بتایا. سمپل. دوسرے یہ کہ اب جب آپ نے کوئی راستہ نہیں دیا تو بچوں کو پتہ ہی نہیں. بچوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ اس نے یونیورسٹی سے نکلنا ہے، کنووکیشن ہونا ہے، ڈگری لینی ہے اور پھر جا کے لائن میں لگ جانا ہے ملازمت کی. تو ملازمتیں کتنے لوگوں کو ملتی ہیں؟ تو لہٰذا یہ بچوں کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھائی ملازمت کے علاوہ بھی آپ کی تعلیم کے لیے، تعلیم کے لحاظ سے آپ اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں ملازمت سے ہٹ کے. بالکل صحیح. جس کو ہم انگلش میں انٹرپرینور کہتے ہیں. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا شروع میں ہی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود بناؤں انٹرپرینور ایٹ دی ایج آف 14، اور اس کے بعد 70 سال میرے پھر گزرے ہیں پاکستان میں روڈ کے اوپر. پھر سب کچھ میں نے یہیں سے مجھے لوگوں نے سکھایا، زمانے نے سکھایا، مختلف نوکریاں کی، سب کچھ کر کے. لیکن ایک آدمی کو تجربہ تو ملتا ہے نا. تو جب ایک بچہ جو ہے وہ 14 سال کا انٹرپرینور بنتا ہے، انٹرپرینور کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کرتا ہے بہت چھوٹا سا، چاہے وہ ٹھیلا لگائے، چاہے وہ سموسے بیچے، چاہے وہ ریڑھی لگا لے، چھوٹے اس پر شروع کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ انٹرپرینور بننے کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. اور میری یوتھ کو یہ بات کہیں لکھ لیں کہ انٹرپرینور اسٹارٹس فرام نتھنگ. ٹھیک. کچھ نہیں چاہیے ہوتا، چند 100 روپے سے کچھ اگر آپ نے لگا لیا ٹھیلا تو کیا ہوتا ہے گا. کوشش یہ کریں کہ جی آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کی روشنی میں اپنے راستے کا تعین کریں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو ذرا آسانی ہوگی اور آپ اس میں آگے تک جا سکیں گے. تو اس حوالے سے جو پہلا میرا میسیج تھا وہ یہی تھا اپنے یوتھ کو کہ آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ملک کی خدمت کرنی ہو تو اس کے لیے انٹرپرینور بننا ضروری ہے، خالی نوکری تلاش میں نہیں جائیں. بالکل صحیح ہے. اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور واضح کروں اور اس کو اور آسان کروں اپنی یوتھ کے لیے، تو انٹرپرینور کا جو بیسک جو کانسیپٹ ہے یا بیسک جو اس کا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے، 3 کوالٹیز ایک انٹرپرینور کے اندر ہوتی ہیں. ایک تو اس کے اندر رسک لینے کی کیپیسٹی ہو، وہ رسک لینا جانتا ہو، وہ ڈٹرمن ہو، اپنے ارادوں میں اپنی چیز کے اندر ڈٹرمن ہو، اور اس کے پاس ایک یونیک آئیڈیا ہو، کوئی سیلیبل آئیڈیا ہو. یہ 3 چیزیں اگر وہ لے کے چلتا ہے تو یقیناً وہ ایک اچھا انٹرپرینور بھی بن سکتا ہے اور ایک کامیاب انسان بھی بن سکتا ہے. اچھا، آپ نے بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کری، اور میں یہ چاہوں گا کہ انٹرسٹنگلی اس وقت پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے کم عمر کے لوگ موجود ہیں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم کی ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہماری ٹوٹل آبادی کو 28-30 کروڑ ہے تو اس وقت تقریباً 15-16 کروڑ ہمارے پاس نوجوان یا ٹین ایج یا بچہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی ہماری اسٹرینگتھ ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم بہت ہی اپنی اس اسٹرینگتھ کو لیتے ہوئے دنیا کے ایک بہت ترقی یافتہ نہ صرف قوم میں شمار ہو سکتے ہیں بلکہ ایک خوشحالی کی طرف بھی گامزن ہو سکتے ہیں. ایک عام کانسیپٹ ہے لوگوں میں کہ یا ترقی یا اوپر تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ لگا کے اوپر جا سکتے ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آلموسٹ ہر ہمارا جو بچہ ہے، یوتھ ہے، وہ شارٹ کٹ کی تلاش کے اندر ہے
اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اس پر خالی سوچتے نہیں ہیں بلکہ اس کو عمل بھی کرتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. یہ لفظ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز بھی کی جاتی ہے وہ پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہے. پلاننگ کرنی ضروری ہوتی ہے. جی. یعنی آپ کو آج آپ کوئی کام شروع کرنا ہے تو آپ اس کی پلاننگ کریں گے کہ جب آپ آج کام شروع کر رہے ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے آپ نے. تو جب یہ معلوم ہوگا کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے اور پہنچنا وہاں پر ہے تو پھر اس سے پہلے آپ پلاننگ کریں گے کہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ ہے. تو شارٹ کٹ نہیں ہوتی. شارٹ کٹ والے جہاں شروع کرتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. بالکل صحیح ہے. ایک بات تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی. اور یوتھ کے لیے جو آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا 60% ہے، 60% میں سے یوتھ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 80% جو ہے وہ ووٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس ایج پہ ہیں جو پیک ہوتی ہے کہ وہ ووٹر بن گیا ہے، پکا بالکل جوان ہو گیا ہے. اب اسے ہر حال میں کسی نہ کسی اس پہ اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. تو اس یوتھ کے لیے میرا ایک خاص پیغام ہے، اور اس کا بھی چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کو، اور آپ کے اس سے بھی اس کی توسط بھی کرتا ہوں چیلنج، کہ میری یوتھ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو بنایا ہے آسمانوں میں، تو اللہ نے سب کچھ اس کو دیا ہے. تو ہم جب آئے تھے تو ہم پاکستان جب آئے تھے، جبکہ یہاں پر لکھنے کے لیے پلن نہیں ہوتا تھا، کلپ نہیں ہوتے تھے، پن نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے وہ کہا کہ وہ لگائے جاتے تھے. ہم تو اس وقت کے لوگ ہیں نا، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو اللہ کے دولت کے انبار دیے ہیں، تو میں آج بڑے خصوص سے اپنے نوجوانوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان آج بھی، حالانکہ بہت خراب حالات میں ہمارا سیاستدانوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں کئی عوامل شامل ہیں. باہر کی دنیا والے بھی ہمارے خلاف، ہم نے ایٹم بم بنایا تو اس کی بھی ایک آف شوٹس ہیں. تو ہمیں فائنینشلی بہت زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے ہماری یوتھ بھی، کیونکہ اس کو صحیح طرح تعلیم نہیں مل رہی ہے. بہت سی آپ جو ہمارے بچے ہیں بیچارے، وہ انہوں نے اسکول دیکھا بھی نہیں ہے. تو لیکن آج اگر ہم فیصلہ کر لیں تو یہ پاکستان آج بھی دنیا کے سامنے آ سکتا ہے کسی اور روپ میں، کیونکہ دنیا کے انبار ہیں دولت کے پاکستان کے پاس، اتنی خراب حالت کے باوجود بھی، اتنی لوٹ مار کے باوجود بھی. تو یوتھ کے پاس چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بات خالی ان کو ٹیپ کرنے کی ہے اپنی اہلیت کے حساب سے. آپ نے بہت اچھی بات کری. پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس میں آپ کو کسی بھی ایک وقت کے اندر 4 موسم ملتے ہیں، ہر معدنیات ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے. اور یہ بھی ایسی ایک انڈسکورڈ اپرچونٹی ہے جو ابھی تک کسی نے ایکسپلور نہیں کری. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں اور اس کا میکسیمم بینیفٹ نہ اپنی قوم کو اور اپنے یوتھ کو دے سکیں. چونکہ آپ خود ایک ماشاءاللہ کامیاب انسان ہیں، اور آپ نے بالکل اسکریچ سے شروع کر کے آج آپ ایک بلندیوں تک پہنچے. تو اگر ہم آج کے بچے کو یہ کہانی سنائیں یا یہ بولیں، وہ کہتا ہے یار یہ کتابی باتیں ہیں، یہ ایسا ہونا مشکل ہے، پہلا زمانہ اور تھا، پہلے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تھیں، پہلے اتنے وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، کمپٹیشن نہیں تھا، تو چلو یار یہ جو ہے سکسیس سٹوریز زمانے میں بن جاتی تھیں. آج ہمارا یوتھ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ چند 100 روپوں سے یا اس سے کیا ہوگا، کرپشن اتنی ہے، اقربا پروری ہے، نیپوٹزم ہے. یہ جو ایکسکیوز آج کی ہمیں یوتھ پیش کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا ان کو بتائیں گے؟ اصل میں یہ یوتھ کی اپریہنشنس ہیں، یہ سب ان کے اپنے ادھر ادھر کی سنی باتیں ہیں. میں تو ان کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میری زندگی جو ہے وہ بالکل آئینے کی طرح ہے کہ ایک بچہ فٹ پاتھ سے اٹھ کے سینٹ تک کیسے پہنچا، اور میری جو روڈ تھا میرا بالکل وہ اسٹریٹ تھا میرا روڈ. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میرا کردار کیا رہا ہے. میں کوئی وہ تو آصف بھائی اس کو ذرا پریکٹیکلی بتائیں نا، کیسے آپ چلے، کیسے پہنچے، تاکہ لوگ. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہوں، پیسے نہیں ہوں، تو اس کو تھوڑی بہت آمدنی کرنے کے لیے آپ کچھ چیزیں، کچھ فٹ پاتھ سے آپ چیزیں رکھ کے بیچتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں،
میں نے اپنی زندگی فٹ پاتھ سے شروع کی ہے. فٹ پاتھ میں فٹ پاتھ جی 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 بالکل. اس کے نیچے پھر قبر ہوتی ہے. تو فٹ پاتھ سے میں نے زندگی شروع کی, اور میں وہ پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی کلاس میں, اور سموسے بیچتا تھا. آج بھی میمن مسجد ہے بولٹن مارکیٹ میں, وہاں گیٹ بھی ہے, تصویر بھی ہے, کہیں تو میں چھپا دیتا ہوں, لگوا دیتا ہوں مین روڈ کے اوپر. نہیں یہ تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں ساتھ میں, تصویر بھی آپ کی دکھا رہے ہیں, پیچھے چل رہی ہے. اب وہ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹیج بائی اسٹیج جانا پڑتا ہے. جب میں فٹ پاتھ سے جب اٹھا, جب میں نے میٹرک پاس کیا, میں نے کیا, تو پھر میں نے ٹائپنگ سیکھ لی. تو اب میں فٹ پاتھ سے اٹھ کے میں اپنے کرسی پہ بیٹھا اور میں نے ٹائپنگ شروع کر دی. ٹائپنگ ہوتی تھی وہ رول کھینچنے والی, اپنے ٹائپ کیا تو وہ میں نے سیکھی. اسی دوران میں نے اپنا میٹرک پاس کیا. پھر میں انٹر سائنس کیا. میں نے تعلیم میری خاص کی تھی, اور اس وقت میرے والد ٹیچر ہو گئے تھے, لہٰذا مجھے اب کمانے کے لیے روڈ پہ نہیں بیٹھنا تھا. تو میں نے پھر انٹر سائنس کر کے میں نے انجینئرنگ کر لی. پھر اس درمیان میں بھی جیسے انجینئرنگ کی, مجھے ملازمت مل گئی کورنگی میں, جہاں آج میری فیکٹری ہے, جہاں ہزار لوگ کام کرتے ہیں. اسی فیکٹری سے الحمدللہ آگے 1 کلومیٹر کے اوپر مینی روڈ, اسی روڈ کے اوپر, اسی ڈائریکشن میں, اسی الٹے ہاتھ کے اوپر ایک فیکٹری تھی حاجی ڈوسا نیوٹرل گم, وہ گم بناتے تھے, ان کے یہاں میں ملازم ہو گیا. میری پہلی ملازمت 250 روپے کی تھی. اور ایک زمانے کی بات ہوگی یہ ہے 1965 میں آپ نے 250 روپے سے میں نے پہلی ملازمت شروع کری. اس کے بعد پھر 1966 میں پھر میں شفٹ کر کے میں بن گیا سیلس مین, کیونکہ میرا تجربہ تھا سموسے بیچنے کا. ٹھیک ہے. تو سیلس مین بننا کوئی بری بات تو نہیں ہے, میں جب سموسے بیچ سکتا ہوں تو میں کچھ بھی بیچ سکتا ہوں. صحیح ہے. تو پاکستان آکسیجن تھی انگلش کمپنی ویسٹ فار پہ, آج بھی ہے جی. میں وہاں پر سیلس مین ہو گیا. انہوں نے مجھے موٹر سائیکل دے دی ٹرمپ ٹائیگر کپ. میں اپنا بیگ لٹکا کے پورے کراچی کے اندر میں جاتا تھا, ویلڈنگ کا سامان بیچتا تھا جو ان کا ہوتا تھا. اس میں مجھے کمیشن مل جاتا تھا. تنخواہ میری 450 روپے ہو گئی, اور کمیشن ملا کے 500-600 روپے تنخواہ میری ہو گئی. 68 کی بات کر رہا ہوں. اور جب میری شادی ہوئی 65 میں, تو میرے سسرال والوں نے یہ یقین نہیں کیا کہ بھئی یہ اس نے تو ڈپلوما کیا الیکٹریکل کے اندر, اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے. تو میری انکوائری ہوئی تھی کہ تنخواہ 600 روپے کیسے ہو سکتی ہے اس کی. تو لوگ آئے تھے وہاں سے انکوائری کی تھی, انہوں نے بتایا جی 600 سے زیادہ ملتے ہیں اس کو, کمیشن زیادہ مل جاتا ہے. وہاں میں نے نوکری کی, 700 روپے ہو گئے. اب اس کے بعد پھر وہاں سے اس کو جب چھوڑا میں نے, تو پھر میں نے وہاں چلا گیا, کیماڑی میں چلا گیا. وہاں پر ویانی گروپ تھا, آج بھی ہے ویانی گروپ, بہت مشہور ہیں, میم لاٹری تھی. ان کے ٹرمینل تھے, وہ آئل اسٹور کرتے تھے, سویابین آئل وغیرہ آتا تھا. PL4 ٹیم امریکہ سے آتا تھا, یا ٹیلو جو صابن میں استعمال کرتے تھے وہ لیکوڈ ہوتا تھا, تو وہ اسٹور ہوتا تھا. اس کا میں ٹرمینل مینیجر بن گیا. تنخواہ میری 900 روپے ہو گئی. اس کے بعد پھر جب وہ اسی ٹرمینل میں 10 سال رہا, اچھا, تو وہ تجربے کی بنیاد پہ پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک KPT سے زمین لے لی میں نے. وہ ہوتی ہے کرائے پہ سالانہ, تو آپ کو زمین خریدنی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. ٹینک بنانے کے لیے میں کیونکہ انجینئر تھا بیسیکلی, تو میں گرانی چلا گیا. گرانی سے پرانے جہاز کے جو پلیٹیں ہوتی تھیں ان کو توڑ کو لا کے ان کو بینڈ کر کے میں نے ایک گول ٹینک بنا لیا, ایک چھوٹا سا. زبردست. اس نے بچے دے دیے, 2 ٹینک ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے. آمدنی جو تھی وہ 800 سے بڑھ کے 8000 ہو گئی. اس کے بعد پھر میں اور کرتے کرتے آخری جو ہے میرا وہ ہے فارماسیوٹیکل ہے میری. جی ماشاء اللہ. فارم الحمدللہ جو 20 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتی ہے, اور میرے خیال میں بڑی کوالٹی کانشیس کمپنی ہے ہماری. جی. ورنہ 20 کنٹری میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر کوالٹی نہیں ہو تو. یہ تو خود جو 20 ملکوں میں آپ وہاں سے چلے گئے تو اب یہ بات ختم ہوئی. وہیں سے پھر میں چلا گیا سینٹ میں. ٹھیک ہے. میں تو خود نہیں گیا تھا, میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے, کیونکہ انہیں کراچی میں ایسا آدمی چاہیے تھا جو کراچی کو سمجھتا ہے. تو میں چلا گیا وہاں, اپنا میں نے پارٹ پلے کیا 6 سال, واپس آ گیا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اب اس میں کہیں آپ نے دیکھا کوئی شارٹ کٹ کہیں؟ تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا حسیب بھائی نے جس طرح اپنی زندگی کی پوری داستان آپ کو سنائی, ایک منزل کی, ایک اسٹیپ کی روایت سنائی. سالہ سال انہوں نے کس طرح سے کہاں سے کام شروع کیا, کس سیلری پہ کیا, اور کس طریقے سے ایک مسلسل جدوجہد, محنت, لگن کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچ کے آج یہ جو پہلے 1963 کے اندر بولٹن مارکیٹ میں مسجد کے باہر سموسے بیچتے تھے, آج ماشاءاللہ
بروکس فارما کے روح رواں ہیں جو کہ 20 ملکوں کے اندر ایکسپورٹ کرتی ہے. صرف 20 ملکوں میں ایکسپورٹ کرنا ہی ان کی اس کامیابی کی اور ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی کی ضامن ہے کہ یہ کمپنی کس حد تک اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو کانشیس ہوتی ہوگی اور کس طرح سے ان کی معیاری پروڈکٹس ہوتی ہوں گی. تو میں آپ کو یہی میسج دینا چاہوں گا، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. بالکل ہر آدمی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ محنت کرے، لگن سے کام کرے، اور آگے تک اس کے پاس پہنچنے کے پورے مواقع موجود ہوتے ہیں. تو یہ تو حسیب بھائی کا ایک پہلو ہو گیا جو ان کی کاروباری زندگی کا ہو گیا. پھر جس طرح حسیب بھائی نے بتایا کہ جی سینٹ کے اندر خود ان کے پاس فون آیا، اور ان کو کیونکہ کراچی کی نبض پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، کراچی میں یہ بولٹن مارکیٹ سے لے کے اور کورنگی اور ویسٹ ہاف اور ہر جگہ پہ ان کے کاروبار اور ان کی پوری پھیلی ہوئی تھی. تو ان کو مناسب سمجھا گیا کہ یہ کراچی کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کر پائیں گے، تو سینٹ کے اندر ان کو منتخب کیا گیا. تو اسی بھائی کراچی کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں. یہ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کو ایک ستیلے بیٹی کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم لاہور بھی چلے جائیں، ہم کہیں اور بھی چلے جائیں، گجرانوالہ چلے جائیں، گجرات چلے جائیں، تو وہاں پہ ہمیں روڈز بھی بنے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ فلائی اوورز بھی بنے ہوئے نظر آتے ہیں، انفراسٹرکچر بھی نظر آتا ہے. کراچی میں تو اب گیس بھی نہیں آتی گرمیوں میں، بجلی کا تو خیر کیا حال ہے، روڈوں کا کیا حال ہے. میں نہیں سمجھتا پچھلے 20-25 سالوں میں کوئی ہم نے خاطر خواہ کوئی تعلیمی میدان کے اندر کوئی کالج یونیورسٹی کوئی بنائی ہو، کوئی ہاسپٹل کا اضافہ ہوا ہو سرکاری سطح کے اوپر. یہ کیوں ہے کراچی کے ساتھ اس طرح سلوک کیوں ہے؟ یہ دیکھیں تھوڑی سی آپ کے بات سے اتفاق نہیں کروں گا اس حد تک کہ آپ نے کہا کہ سوتیلا باپ ہے. اصل میں اگر سوتیلا باپ بھی ہوتا تو بھی اتنی خرابی نہیں ہوتی. اصل میں کراچی کا کوئی باپ ہے ہی نہیں، یہ بن باپ کا بچہ ہے جی. اور جب بن باپ کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف سے ٹھوکریں ملتی ہیں، وہ اپنی جگہ نہیں بنا پاتا. تو یہ ہوا ہے کراچی کے ساتھ. اگر کسی سے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورا پاکستان جو پل رہا ہے آپ کا آج بھی، وہ کراچی پال رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے موجود ہیں. جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان میں ہی پتہ ہے کہ یہ پیسے جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. تو کراچی جو ہب ہے آپ کا، جو کما کے دیتا ہے، اور آج بھی 70-65% آپ جو ہے اگر آپ نہ دیں تو وہ حکومت کیسے چلے گی؟ آرمی کیسے آپ کے تو اپنا وہ سرحد کی حفاظت کرے گی؟ کیسے بہتر ہوگا سر؟ یہ کیسے کراچی کیسے بہتر ہوگا؟ کوئی ہوگا نہیں ہوگا؟ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ یہ پاکستان کا کیا ہوگا. پاکستان اس لیے نہیں بنا جو جس طرح کا پاکستان انہوں نے کر دیا ہے. پاکستان میں نے کہا نا کہ دنیا کا مالدار ترین ملک ہے. ایک بات نہیں میں نے کہی تھی، میں نے یہ بھی کہا تھا، اور یہ بات کا میں پوری دنیا کو مقابلہ کرنے کو تیار ہوں کہ بتا دے تیری زمین کی کتنی ایکڑ ہے یا میری زمین کا ایکڑ نکالے کتنی ہے پر ایکڑ. تو پاکستان سے زیادہ زرخیز زمین کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے، نہ انڈیا کے پاس ہے. اب اگر ہم پیاز امپورٹ کرتے ہیں تو یہ بغیرتی ہماری اپنی ہے. بالکل. اگر ہم آئی ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو یہ بغیرتی ہماری اپنی ہے. ہمیں تو قرضہ دینا چاہیے آئی ایم ایف کو دوسرے چھوٹے ملکوں کے لیے. آپ کو زمین کو کھودنے کو آپ کا یار آپ کا ہر دوسرا پہاڑ ماربل کا ہے. ماربل کے نیچے وہیں پر آپ لگائیے اپنا ٹائل بنانے کی مشین. مجھے کر دیجیے، میں 3 مشین لگانے کو تیار ہوں وہاں پر، اور 3 پہاڑ پر. آپ نے پہاڑ دے دیے، اپنے چائنا آتے ہیں وہ بڑے پتھر توڑتے ہیں، وہ لے آتے ہیں وہاں سے پالش کر کے ہم کو بیچتے ہیں، ڈالر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈالر ہے نہیں. تو ہمیں اصل میں قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور قبلہ ٹھیک کرتے ہیں انسان، جانور نہیں کرتے. تو جس دن ہمارے پاکستان کے جو ہمارے برسر اقتدار سیاستدان، حکومت کے لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جس دن وہ انسان بن جائیں گے، اسی دن ہمارا پہلا دن ہوگا پاکستان کی بہتری کے لیے. اور جب تک انسان نہیں بنیں گے، جانور رہیں گے. کیونکہ میں نے قرآن الحمدللہ میں نے ابھی پھر کیا ہے، ترجمہ میں بھی کیا ہے، ایک کتاب میں نے لکھی ہے صرف اسی حوالے سے، ایمان اور بندگی. جی ہاں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کو میں ابھی آپ سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس کتنے دوست ہیں، آپ کو یہ اتنے دوست ہیں، میں کہوں نہیں یار 100 دوست نکالو، ان 100 میں سے مجھے اتنا بتا دو اس 100 میں مسلمان کتنے ہیں اور ایمان والے کتنے ہیں.
تو آپ بتاؤ گے کہ 10 مسلمان 90 مسلمان ہیں یا 10 ملے ایمان والے؟ آپ بتاؤ گے مجھے. بالکل صحیح ہے. تو ایمان والا کہاں ہے؟ مسجدوں کے اندر آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں فرقے، وہاں دین نہیں پڑھا رہے. قرآن کو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے، تلاوت کرتے ہیں یا سوئم یا 40واں یا وہ یا تلاوت کر لی، تلاوت کی عادت اگر ڈال دیا ابا نے اماں نے تو تلاوت کر رہے ہیں صبح. تلاوت میں لکھا کیا ہے، ابا اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں سمجھنا پڑے گا نا، پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ میں قرآن کو میں نے اپنے ترجمہ کیا ہے جو ہے جی. اس بارے میں آپ سے تھوڑا انشاءاللہ اسی مہینے میں تفصیل چاہوں گا کہ جو آپ کے ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سعادت سے نوازا اور آپ سے اتنی بڑی خدمت لی اپنی دین کے لیے، قرآن کے لیے. یہ اللہ کا انعام ہے. کل ہی مجھے اس بات کا پتہ چلا اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں سب سے پہلا انٹرویو آپ سے کروں گا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں آپ کو کیسے اس کا خیال آیا اور کیسے یہ آپ نے یہ سلسلہ کیا. سب سے بس پہلے جو مجھے جو خیال آیا تھا وہ یہی آیا تھا ایمان والے کی، یار کہ جب ایمان والا نہیں ہے تو سارا نظام آپ کا درم برم ہو گیا. تو پھر میں نے اس پہ کتاب لکھی. وہ کتاب میں نے نہیں لکھی بلکہ وہ قرآن کی آیات تھیں جس کا تعلق ایمان سے تھا کہ بھائی ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ایمان کے وہ شرائط ہیں 4-5، اپنے وہ نماز پڑھ لینا، یہ فرشتے اور کتاب اور آسمانی. یہ خالی ماننے سے کیا ہوگا، عمل لازمی ہے. یعنی عمل جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے ایمان کی، اور اخلاقیات کی صفات کے ساتھ. اخلاقیات کے معنی بھی پتہ ہے کسی کو ہمارے ہاں؟ بدتمیزی باتیں کرنا. پارلیمنٹین میں کیا بات ہوتی ہے؟ اور میں اکثر کہتا تھا کہ چیئرمین صاحب مجھے ابھی جس زبان میں بات کی گئی ہے میرے ماں باپ نے مجھے زبان نہیں سکھائی، میں اس زبان میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا ہے. میں اس معاملے میں بڑا مشہور تھا وہاں. اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے وہاں لے گئے تھے اور اسی عزت کے ساتھ مجھے واپس لے کے آئے. ماشاء اللہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ بغیر مطلب وہ کوئلے کان ہے. وہ وہاں سے آپ کو جب جاؤ گے کوئلے کان میں تو داغ لگے گا. میرے اللہ نے مجھے ایسا کا ایسے ہی جیسا لے گیا تھا مجھے ویسا ہی لے کے آیا میرا اللہ. یہی آپ جیسے لوگوں سے ہی نظر آتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو کرن باقی ہے امید کی، اچھائی کی. تو یہ جو آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا ایمان اور بندگی اور مسلمان کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمل سے ہی سب چیزیں ہوتی ہیں. ایسی کیا وجہ ایسی بھائی کہ ہم مسلمان ہم عمل نہیں کر پاتے جو ہماری تعلیمات ہیں اسلام کی، اور ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں امریکہ وغیرہ میں. اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے بتایا وہ یہی ہے. یہی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس میں مجھے کتاب لکھی ایمان اور بندگی کہ ایمان نہیں ہے اس لیے کہ عمل نہیں ہے. عمل اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. خالی تلاوت کرنے سے آپ کے سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا، نہ علمی آئیں گے. اچھا حسیب بھائی دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں باہر کے ملکوں کی، مطلب ویسٹ میں چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں، وہ تو قرآن شریف نہیں پڑھتے لیکن وہ جتنی بھی اخلاقیات ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں. نہیں قرآن کی جتنی بھی اچھی باتیں ہیں سب پڑھتے ہیں وہ اور لکھتے ہیں اپنا. اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے رائٹرز نے، اس کو عمل کرتے ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ان کے وہ عمل کرتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں ہمارے کوئی خاندانی یا ہمارے جو ابتدائی تعلیم کے اندر کوئی خامی ہے کہ ہم بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے پا رہے؟ ہمارے خاندانی بھی ہے، کیونکہ خاندان میں ماں باپ نہیں پڑھ رہے. ماں باپ نے نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ، کہ پتہ چلے نا کہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں. آپ جائیے انگلینڈ میں، کسی بھی انگریز کو آپ کہہ دیے سن آف اے بچ، وہ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس سے آپ پوچھ ہیں کہ بھائی یہ دوا دکان پہ جائیں گے کیمی شاپ پہ، یا یہ تمہاری دوا یہ جعلی تو نہیں ہے، تو آپ کو تھپڑ مار دے گا وہ، کیونکہ ان کا تصور نہیں ہے کہ دوا جعلی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اتنا فالو کرتے ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب وہاں اتنا نہیں ہے. ہوتے ہیں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بول رہے، لیکن ہم تو ہمارے یہاں تو یہ منحصر القوم ہم جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں. جی میرا اور قرآن کے اندر یہ سب جو حرام دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پڑھیں گے نا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے. خالی شراب و زنا حرام نہیں ہے، رشتے کو توڑنا بھی حرام ہے. یہ ہم آپ مجھے نہیں بلائیے، آپ نے یا 6 مہینے پہلے آپ نے دعوت کی تھی، آج مجھے نہیں بلایا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا کہ بھائی آپ نے 6 مہینے بلایا پہلے، یار آپ نے ہمیں نہیں بلایا، بات چیت بند. ارے رشتے توڑتے نہیں بھائی، رشتے جوڑنا کا اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، تو قرآن پڑھو تو پہلے نا بھائی. کہتے ہیں 3 دن تک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ سب کام چھوڑو اور قلم پکڑائے، کیونکہ اللہ کے قلم پکڑائے بغیر آدمی ایک لفظ قرآن پہ نہیں لکھ سکتا. بالکل صحیح ہے. تو میں نے قرآن پہ الحمد لکھ لیا، کمپلیٹ ہو گیا. 1 سال 1.5 سال لگا
اور آج ہی انشاءاللہ وہ پرنٹر آئے گا، اس کو میں دے دوں گا. زبردست. اب پرنٹنگ کے اس کے اوپر ہے. یہ تو آپ کی ایسی خدمت ہے کہ جس کی جتنی میری خدمت کیا ہے، مجھ سے اللہ نے یہ خدمت لی ہے، میں تو سر بھی نہیں اٹھنا چاہیے اللہ کے سامنے. میں سر کہتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں ایسی خدمات لینے کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج اور اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا. اچھا تھوڑا سا ہم ذرا سا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. آپ کی عمر جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ 80 کراس کر گئے، تو پاکستان کا جب پارٹیشن ہوا انڈیا پاکستان کا، اس وقت آپ ضرور موجود ہوں گے اور آپ کی کچھ نہ کچھ یادداشت کے اندر وہ چیزیں ضرور ہوں گی. جب پاکستان یہ پارٹیشن ہوا پھر آپ پاکستان آئے اور اس وقت مطلب کیا حالات تھے، لوگوں کے کیا جذبات تھے، اور پھر یہ کس طریقے سے یہ جو ایک جوش تھا، ولولہ تھا، یہ ختم ہو گیا اور ہم جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، ہم اس سے ہٹ گئے. یہ کیا ہوا کیا، ذرا اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں پلیز. دیکھیے میں تو یہ جانتا ہوں جب میں پاکستان آیا تو میں 12 سال کا تھا، میری 40 کی پیدائش ہے، تو 1952 میں ہم پاکستان آ گئے تھے، اور آ کے ہم اپنے رہے تھے ایک فلیٹ میں بولڈن مارکیٹ پہ، وہیں مسجد کے پاس ہی، مسجد کے پاس ہی پیچھے موتا ہاؤس ایک کمرہ تھا، اس میں 5 بہن بھائی، ایک اماں اور ابا، ایک کمرہ، اور ایک باتھ روم ہوتا تھا، وہ پورے فلور کا ہوتا تھا فلیٹس میں. ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے، پھر وہیں سے ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں بھی بخار چلے گئے، وہاں ابا کو نوکری مل گئی، سائنس ٹیچر ہو گئے وہ، تو وہاں سے پھر جا کے تو پھر ہم وہاں بخار چلے گئے، وہاں میں نے انٹر کیا، پھر وہاں سے میں واپس کراچی آیا، پھر یہاں آ کے میں نے اپنا ڈپلوما کیا پولی ٹیکنک سے. تو یہ اور 60 میں فارغ ہو گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان جس سے اللہ نے بنوایا تھا اس کو جلدی بلا لیا اللہ کی منشا. اس کے بعد ان کا جو دستہ راج تھا اپنا ان کو 1951 میں بلا لیا شہید کر کے. اس کے بعد پھر وہ 4-5 ہاتھوں میں ہوتے پہنچتے 58 میں آپ کا پہلا ماشاءاللہ لگ گیا. اور 58 کے بعد سے میں کہتا ہوں کہ جی اس کے بعد 58 سے لے کے آج تک ہم ماشاء اللہ ہی لگے ہیں. کہیں پر فوجی ماشاء اللہ ہے تو کبھی سول ماشاء اللہ ہے. کوئی بھی قوم کو خادم نہیں آیا، کہتے سب قوم کے خادم ہی ہیں. لیکن 58 کے بعد پاکستان کا کیا کیا ہے، اور میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ پاکستان تو دولت کے انبار لیا ملک بنایا تھا. آپ نے اس کی مثال ایک ہے، خالی ثبوت کے لیے دے رہا ہوں آپ کو. سی پیک آپ کا جو ہے وہ اس کا آپ نے چائنا سے آپ نے 10 سال پہلے سائن کر لی، پوری دنیا چیخ اٹھی کہ یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، سب وہ ناراض. ہمارے بڑے بھائی تو ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے بڑے بھائی کو منانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں امریکہ. پھر ان سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارا IMF سے قبضہ کروا دو، ہم کو یہ کروا دو، ہم کو یہ خیرات دے دو. خیر یہ الگ معاملہ ہے. ماشاء اللہ کے لگنے کے بعد معاشی ترقی تو آپ کی رک گئی، اور جو کچھ آپ کے تھے، جو کہ آپ کو اپنا استعمال کرتے آپ نے پیسے، آپ کے جو آمدنی ہوتی تھی آپ اس کو آپ نے بجائے بڑھانے کے، اسی آمدنی کو آپ نے خود کر کے آپ نے ایکسپینشن کوئی نہیں کی. پھر بھٹو آئے وہ آیا، پھر وہ اپنا ایٹم بم بنا یہ ہوا، پھر سینکشن لگی، یہ سب کچھ ہوا نا. آپ کو کبھی بھی اپنی دولت کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا. اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بعد سے باہر کی دنیا نے بھی ہم کو آگے بڑھنا نہیں دیا. اس کی بھی کئی وجہ ہیں، وہ ہر ملک کے ساتھ الگ سبجیکٹ ہے، وہ اس کا الگ ٹائم چاہیے آپ کو. لیکن ہمیں کسی نے ترقی نہیں کرنے دی فائنینشلی. ایٹم بم بند کرنے کے بعد تو ساری توجہ اس بات پہ مرکوز ہو گئی پوری دنیا کی، انکلوڈنگ امریکہ، کہ پاکستان کو معیشت کے طور پہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور امریکہ کامیاب ہو گیا اس معاملے میں، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم بننے کے بعد وہ حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. اس سے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے پاس لوگ کیسے ہی ہوں، لیکن جب کبھی ایسا کوئی موقع آئے گا تو وہ بم باندھ کے کود پڑیں گے، آپ جا کے وہاں پر اس میں وہ ایک نہیں کریں گے. اس سے یہ اس کا خوف ہے. اسی خوف کی بنیاد پہ اس نے کبھی حملہ تو نہیں کرنا، لیکن اس نے اکنامکلی ہم کو
جو سوچا تھا اس میں وہاں تک ہم کو پہنچا دیا، اور اس میں ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اب سر آج کی یوتھ سوال کرتی ہے کہ یہ صحیح کیسے ہوگا، یہ کون آ کے ٹھیک کرے گا اس کو؟ صحیح آج آپ فیصلہ آج کل نے، کل سے بہتری شروع ہو جائے گی. کون فیصلہ کرے گا سر؟ وہ فیصلہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی. 61% یوتھ کرے گی. بہت اچھی بات آپ نے بولی. یہ گھر سے کیوں نہیں نکلتی؟ بہت اچھی بات آپ نے بولی. یہ جرم کر رہی ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ. سب ووٹرز ہیں 70%. یہ ووٹ ڈال دیں گے تو حکومت ان کے ووٹ سے بنے گی اور ٹوٹے گی. آپ نے بہت اچھی بات بولی. اس کا مطلب ہے کہ امید ابھی بھی قائم ہے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو 60% یوتھ ہے بھائی، مایوسی کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جب تک یہ 60% یوتھ، پاکستان جس کے پاس مایوسی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، اٹ از پورلی مینجڈ. نکالو نا باہر. گیم چینجر جو ہوگا یہ یوتھ ہوگی. گیم چینجر یہ 60% یوتھ ہوگی. ابھی ہم فورسی کر رہے ہیں. اور ان کو مت کرو بھائی، مجھے گھر جانا ہے، آپ نے بھی گھر جانا ہے. خواتین کا جو رول ہے وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی انٹرنیشنل لیول کا رول ہے. اگر کبھی ملے، میں وومن انٹرپرینور کا پیٹرن ہوں، اور پاکستان کی یوتھ کا پارلیمنٹ کا بھی میں پیٹرن چیف ہوں. میں تو یوتھ میں ہوں، تو یوتھ میرے لیے سب کچھ ہے. اور خواتین جو انٹرپرینور ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کا کام دیکھیں. جب جاتے ہیں یہ ایگزیبیشن میں، انڈیا جائیں یا دہلی دبئی جائیں، تو پہلے ان کے اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں، بعد میں نمبر آتا ہے انڈیا کا. تو وہی ووٹر ہیں. جس دن یہ عورتیں اور میری خواتین اور میرے بچے جس دن یہ اپنا ووٹ ڈالنے چلے جائیں گے بجائے پکنک پہ جانے کے، اس دن حکومت آئے گی تو وہ ان کی آئے گی جو کسی شریف آدمی کو لے کے آئیں گے. پھر خالی اس پہ نہیں ہوگا تھا آئیڈنٹی کارڈ اکٹھے کیے، وہاں جا کے دیکھ دیے، ٹپے لگ کے آ گئے اپنے، وہ ڈبہ چوری ہو گیا، ڈبہ آ گیا، 2 ڈبے تھے 5 ہو گئے، یہ اس میں 1 چوری ہو گیا. یہ سب کہانی ہے نا. یہ ایسا ہی ہے. تو یہ ختم کر دو، آج ختم کر دو، کل سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کی بات کو اس طرح یہاں لیتا ہوں، اپنی یوتھ سے بولتا ہوں، اپنے لوگوں سے بولتا ہوں. حسیب بھائی نے بہت اچھی بات کری. مایوسی گناہ ہے اور امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے پاس یوتھ ہے 60% جو ہم کہتے ہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے، اور میں اپنی تمام عورتوں سے، خواتین سے، یوتھ سے، یہ میری پرزور میرا اصرار بھی ہوگا، میرا مشورہ بھی ہوگا کہ ضرور جائیں، اپنی ووٹ کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اسی ووٹ سے ہم اپنے ملک کو چینج کر سکتے ہیں اور دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. بلکہ بات ایک بات اور کرو آپ نے زبیر بھائی، یہ یوتھ میں سے جو ان کے لیڈرز ہیں نا، ان کو بلا لو اور مجھے اکیلے بلا لینا. ٹھیک ہے. ان سے مجھے بتا دیا کہ تم جو اگر مایوس ہو تو کس وجہ سے، یا مجھے بتا دو، وہ دور میں آج کر دیتا ہوں. ابھی کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی. چلیں، یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات بھائی کری. مایوسی کی وجہ نہیں ہے. میرے یوتھ کو کیا ہو گیا؟ مایوسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک پینل ڈسکشن رکھتے ہیں، اس پہ آپ کو بھی بلاتے ہیں اور کچھ نوجوانوں کو بلاتے ہیں اچھی یونیورسٹیز سے، اور ان کو ہم سامنے بٹھاتے ہیں کہ بھائی ان کی شکایت کیا ہے، ان کے پرابلمس کیا ہیں، اور آپ کس طرح سے ان کو سالو کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو گیپ ہے میرے خیال میں، کمیونیکیشن گیپ ہے، یا یہ جو ایک بات وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، تو یہ بیٹھ کے اس کو سمجھا جائے اور اس کو حل کیا جائے. یا بہت اچھی آپ نے بات کری، اس پہ ضرور میں اس کے اوپر ایک سوچ کے پروگرام کروں گا. اچھا، تھوڑا سا ذرا لائٹ اس پر آتے ہیں ذرا. آپ ماشاء اللہ آپ نے دنیا بھی گھومی ہے، کافی ملکوں میں آپ گئے، آپ کو سیر و تفریح کا بھی شوق یقیناً ہوگا. تو آپ کو کون سے ممالک میں زیادہ پسند آئے تفریح کرنا، اور آپ کہاں جا کے ذرا اپنی ویکیشن کو انجوائے کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کے علاوہ؟ ویری فرینک، مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ ترکی مجھے پسند آتا ہے، پتہ نہیں کیوں. مجھے ترکی کے لوگ، وہاں پر کھانا پینا، مجھے وہاں کی ہر چیز مجھے بہت لگتی ہے بالکل ہوملی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری پوتا جو ہے یہاں پر کراچی میں، ہمارے بروکس میں ہی ہے وہ، اس کی ہم نے شادی کی تو ہماری جو میری بیٹی ہم لے کے آئے تو وہی ٹرکی میں ہی پیدا ہوئی تھی. اچھا. تو مجھے وہ جو میری ایک محبت تھا نا ترکی کے ساتھ، تو اس کا اظہار اپنے آپ ہی ہو گیا کہ وہاں سے بیٹی ہم لے کے آ گئے اپنے پوتے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. کیوں ہمارے بہو نہیں آتی. جی. وہ ہم ساس سسر بھی نہیں ہوتے. بہت اچھی بات. ہمارے یہاں سے بیٹی آتی ہے، کیونکہ بیٹی کی بیوی بیٹی ہوگی نا، بہو کہاں سے آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی سوچ اگر پیدا ہو جائے ہمارے لوگوں کے اندر کہ بہوؤں کو بیٹی سمجھیں اور اس کو اسی طرح برتاؤ کریں، تو میرے خیال میں جتنی بھی یہ قرآن میں لکھا ہے کوئی مطلب بہو کا سسر ساس
تو نہیں ہوا تو ماں حسیب باپ. بھائی ابھی گاڑی میں آتے ہوئے آپ نے ایک بات مجھے اور بتائی اور جس سے مجھے لگا کہ آپ کی ویژن کا اور آپ کی سوچ کا مجھے اور میں آپ کا مداح ہو گیا. آپ نے بولا کہ آپ نے اپنی بروکس فارما کمپنی کا جو سی او اپنے پوتے کو بنا دیا اور آپ خود مطلب آپ نے سب ساری چیزیں ان پہ چھوڑ دیں اپنے ہوتے ہوئے. تو یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اور نہیں، اب اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا شکر کا مقام ہے کہ میرا پوتا جو ہے وہ سی او بن گیا میری جگہ پہ. تو اب خالی زبان سے کہنا، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ایمان والے ہیں نہیں، مسلمان ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے. اب میں صبح شام تک کہتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے میرے پوتوں کو بٹھا دیا اور میرے تیسری نسل بیٹھ گئی، تیرا شکر ہے. صبح شام تک کہتا رہوں، لیکن چیک بک سائن میں ہی کروں گا اور روز جا کے بیٹھوں گا پوتے کے سر کے اوپر. تو بس اس کا مطلب میں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ بھائی پوتا بیٹھ گیا ہے تو اس کو آپ پھر آزاد چھوڑو. وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے، اس کا باپ بھی ساتھ میں ہی ہے، وہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے. تو بیٹا ہی موجود ہے، پوتا ہی موجود ہے، تو میں دادا جا کیا کرے گا یہ بتا دیں آپ مجھے. بہت اچھی بات سوائے پریشانی کے. اور شکرانے بھی کہہ رہا ہوں تو اس پہ آپ شکرانہ نہیں کر رہے اللہ کا. ہاں، شکرانہ اب ادا ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں. اللہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے سے میرا شکر ادا کیا ہے کیونکہ اس نے مجھے جانا چھوڑ دیا اور چیک پہ بھی سائن نہیں کرتا. دوستو، حسیب بھائی کی یہ جو پوری روادات آپ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں صرف یوتھ کے لیے نہیں اور یہ بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ایک بڑی مشعل راہ ہے کہ جس طرح حسیب بھائی نے اپنی تھرڈ جنریشن کو اپنے کاروبار میں لے کر آ گئے اور خود بھی وہ اپنی ایک اچھے کاموں کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے رکھا ہے، جیسے قرآن شریف کا ترجمہ کیا. اس کے علاوہ حسیب بھائی دو بہت زبردست اداروں کو چلا رہے ہیں. ایک KVTC کو مینٹور کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے وہاں پہ گلستان جوہر کے اوپر ایک ڈائلسس یونٹ بنایا ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلسس یونٹ ہے اور پاکستان میں اس کے معیار کا کوئی ہے نہیں. تو میں چاہوں گا حسیب بھائی ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ کوئی بتائیں. بھی اس کے توسط سے اگر جو بھی سن رہا ہے، اگر جو بھی خدا نخواستہ اگر ڈائلسس پیشنٹ ہے تو سیدھا وہاں پر آ جائے. مہینے میں 50,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے تمام، جہاں بھی جائے گا کرانے کے لیے. اب 50,000 روپے کسی کے پاس نہیں ہے، اب وائٹ کارڈ بھی نہیں ہے تو وائٹ کارڈ بھی مر جائے گا 4 مہینے میں بغیر ڈائلسس کے. تو وہاں پر آ جائے، پتہ آپ لے لیجیے گا. وہاں پر میرے وہاں پر سینٹر چل رہا ہے، 100% فری علاج ہوگا، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا. زبردست زبردست. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو نوازا اور یہ کس طریقے سے اپنی کنٹریبیوشن سوسائٹی کی طرف کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ کاروبار کے اندر لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں بلکہ دوسرے جو اور معاملات ہیں خدمات کے اس میں بھی بہت سرگرمی سے عمل پذیر ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا نا دوستوں کہ حسیب بھائی ایک بہت ہی ہمہ-جت اور ہمہ-صفت قسم کے انسان ہیں. تو ان کی ایک اور بڑی زبردست خوبی ہے، میں آپ کو بھی اس کے بھی آشکار کرواتا ہوں. حسیب بھائی بہت اچھا گانا گاتے ہیں. یہ تو میں گانے پر چل گیا سر. ہم تو آپ کے شیدائی ہیں. ہم 30 سال سے میں آپ کو فالو کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلی دفعہ 30 سال پہلے دیکھا تھا جب آپ ایک پروگرام کے اندر آپ آئے تھے ایز اے گیسٹ اسپیکر اور آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، آپ نے اس وقت آلٹرنیٹ میڈیسن کی بات کری تھی. اس زمانے میں تو شاید کوئی 30-35 سال پہلے میں نے کھولا بھی تھا وہاں پر. جی ہاں، شارع قائدین پہ آپ نے کھولا بھی تھا. تو میں تو آپ کو جب سے آپ کا میں جب سے پیچھے ہیں آپ کے پیچھے ہوں کیونکہ میں اچھے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. اچھے لوگوں کو میں ہمیشہ ان کو میں فالو کرتا رہتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بڑی انسپریشن ملتی ہے. تو حسیب بھائی بہت اچھا ہارمونی بھی بجاتے ہیں، گانا بہت اچھا گاتے ہیں اور خاص طور پہ مہدی حسن صاحب کو بہت اچھا گاتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا اگر گنگنائیں تو مزہ آ جائے گا حسیب بھائی. آج کل جو بھی آپ باتیں کر رہے تھے نا کہ آج کل جو ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی عجیب طرح ملتے ہیں. جی جی. تو اس کے بعد خالی ایک آقائی کے ایک دو مصرے ہیں تو کیا تھا کیا تھا پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح کیا تھا پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح
کیا ہے پیار. واہ جی واہ واہ. ایک تو آپ کی خوبصورت آواز, پھر آپ کا انتخاب کلام کا, اور اس کی جو ڈیپتھ ہے, مزہ آ گیا. ایسا مزہ آ گیا آپ کا ماشاءاللہ آج آپ سے بات کر کے اور آپ کی پوری باتیں سن کے. میں نے تو کافی آپ سے چیزیں سبق حاصل کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں نے بھی, اور نہ صرف نوجوانوں نے, ہمارے بزرگوں نے بھی. آپ نے پیار سے بلایا, ہم آ گئے. آپ کی بہت محبت. میں نے حسیب بھائی کو کل صرف ایک دفعہ بولا کہ حسیب بھائی کل چل رہے ہیں 2 بجے. انہوں نے کہا بھائی میں صبح 6 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک, جب تمہارا دل چاہے آ جانا, مجھے پک کر لینا جہاں مرضی ہے. یہ بات آپ سوچتے تھے کہ کہتے میں نہیں آتا, آپ نے بہت پیار سے کہا تھا, ہم آ گئے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بس پیار بانٹو یار, بس پیار نہیں ہے تو کچھ ہے. پیار بانٹو. اور میرے بچوں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. پیار دو, عزت دو, اللہ تم کو اس کا اجر بھی دے گا. بہت اچھی آپ نے بات بولی, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ آئے اور بڑا اچھی گفتگو رہی ہے, بہت اچھا سیشن رہا. انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی نئی شکل کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.